لیکن سر دیکھیں یہ 295C کی نوعیت کے مقدمات درجنوں نہیں ہیں, ہمارے یہاں 20 ہیں. جی ایسے ہی, اور سپریم کورٹ تک تو معاملہ جاتا ہے, بالعموم ایسا ہی دیکھا ہے. یہاں ٹرائل سے پہلے ضمانت مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے یا آپ کے پیچھے بھی کوئی نہیں ریاستی فرد, نہیں ایسا نہیں تھا, یا مجھے کہنے دیجیے کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کو چھڑا لیا. جن کو آپ بگ بردرز کہتے ہیں نا, ہم خود ان کے بگ بردرز ہیں, تو وہ ہمارے بگ بردر ہیں کون ویسے؟ وہ کون ہے جن کو آپ کہہ رہے ہیں, جن کو بھی کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں نے تو ایک انفلوئنسر کی ویڈیو, ہم تو ٹیچر ہیں, ہم تو امت کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, تو ہم سب سے بڑے بگ بردرز ہیں. چاہے ریاست کا کوئی بھی ادارہ ہو, ہمارے اس پلیٹ فارم سے لرن کرتے ہیں. نہیں سر دیکھیں, ایک پروفیسر صاحب, پروفیسر جنید حفیظ, آپ کے ساتھ ہی تھے, وہ 13 سال سے اندر ہے, 14 وکیل بدل چکے ہیں, ایک وکیل راشد رحمان ہے. میں ان کو نہیں جانتا, وہ قتل بھی ہو چکے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میرے ساتھ جو پروفیسر صاحب تھے ان کا نام پروفیسر انوار تھا, وہ 8.5 سال سے. سر پروفیسر جنید حفیظ 13 سال سے. یہ کس جگہ پہ ہے؟ اڈیالہ میں 95C کا معاملہ سر. اچھا اچھا. راشد رحمان ان کا ایک لوئر جا چکا ہے, 13 سال سے اندر ہے, 14 جج چینج ہو چکے ہیں. اور یہاں ایک انجینئر محمد علی مرزا 295C میں ٹرائل سے ایف آئی آر سامنے رکھے نا, اس پہ کیا لکھا ہوا ہے پھر پتا چلے. 295C نہیں 295C تو ایف آئی آر کا مطلب. پہلے آپ دیکھیں, میں اس پوری فیلڈ میں جب سے انٹر ہوا نا, قانون کو بھی سمجھتا ہوں, جوڈیشری کس طرح چلتی ہے اس کو بھی سمجھتا ہوں. ایف آئی آر کا مطلب ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 295C اس نے اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے, یہ جوڈیشری نے طے کرتا ہے. کا معاملہ سر. وہ اب جنید حفیظ کوئی ایک تو نہیں ہے, یہاں کتنے ہی لوگ ہیں. آپ اسپیسیفکلی جب کوئی کیس اسٹڈی کریں گے نا, تو اس کیس میں ایف آئی آر کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. یعنی اگر آپ گھوڑے اور گدھے کو برابر کریں گے تو یہ زیادتی والی بات نہیں. بلاسفیمی تو دیکھیں وہ آپ پڑھیں, مثلا میں آپ کو اب نام لیے بغیر, اب میرے تو سب کے ساتھ تعلقات ہیں, مجھے تو ڈر لگتا ہے میں نے اگر کسی کا ذکر کیا تو اس کا کیس کمزور نہ پڑ جائے. ایسے کیسز موجود ہیں جس میں واقعی جو الفاظ ہیں وہ گستاخی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں, لوگ گفتگو کرتے ہوئے اس طرح کی حرکت کر جاتے ہیں. خصوصاً جو ہمارا سیکولر یا لبرل قسم کا طبقہ ہے نا, وہ جب ریلیجن کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو اس قسم کے الفاظ ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں جو پاکستان میں توہین مذہب کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. 295C جسٹیفائی, میں اس پہ آتا ہوں. جب تک آپ ایف آئی آر میرے سامنے نہیں رکھتے, اس پہ آپ ورڈکٹ لکھی ہوئی نہیں پڑھتے نا, اس وقت تو میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 295C ڈسپائٹ فیکٹ کہ آپ 103 روز اندر گئے ہیں, پھر بھی آپ سمجھتے ہیں 295C از جسٹیفائڈ کسی ایک شخص کے اوپر؟ ظاہر قانون ہے نا, ریاست کا قانون ہے نا, 295C ریاست کا قانون ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون تو سب کے بدلے, قانون جو ہے یہ جو بنایا گیا ہے یہ قانون درست ہے یا غلط ہے, یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اتنا لمبا سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں وہ کیوں ڈر رہے ہیں آپ؟ اب جن سے ڈرنا تھا وہ تو اندر ہے سارے, سیدھا بات کریں. آپ ایک جملے پوچھے 295C جو ہے کون اندر ہے سر؟ جن سے ریاست پہلے کرتی تھی. کون ہے وہ؟ وہی مضبوط باتیں بڑی مضبوط ہوتی ہے سر. نہیں جناب, ریاست مضبوط ہوتی ہے. چلے وہ پھر ٹاپک اور طرف چل پڑے گا, پولیٹیکل ڈسکشن ہوگا اسی ٹاپک پہ رہیں. اچھا بات کس کی؟ آپ 295C کی بات کر رہے ہیں کہ 295C قانون درست ہے یا غلط, آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو ابھی تک نہیں پتا. میرے ذہن کے اندر خلل آ گیا ہے. آپ نے کہا میں نہیں, خلل تو ابھی آئے گا جب یہ ویڈیو چڑھے گی. آپ کو آج تک یہ نہیں پتا چلا کہ 295C قانون صحیح ہے یا غلط ہے, آپ اسے غلط سمجھتے ہیں. نہیں, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. نہیں, آپ غلط سمجھتے ہیں اس قانون کو. دیکھیں میں تو آپ سے سوال میں پوچھنا چاہ رہے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے سوال کر رہا ہوں. ہاں جی, 295C قانون جو ہے, قانون ہے پاکستان میں جو قانون ہے, ہاں جی, تو سمپل سی بات ہے. آپ کے نزدیک یہ درست ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. حضور آپ میرے سوال کو کیوں ٹویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا چلے پہلے آپ نے بہت لمبا کیا تھا نا, آپ مجھ سے سمپل پوچھتے نا کہ 295C درست ہے, اے درست ہے, بی درست ہے. میں آپ کو وہ قانون بھی بتاتا اور میں بتاتا اس میں لکھا کیا ہوا ہے اور یہ کس طریقے سے لوگوں کے اوپر لگا کے تو لوگوں کے ساتھ بازو کا زیادتی والا معاملہ بھی کرتے تھے. درست ہے غلط ہے قانون؟ جی حضور میں قانونی کی بات, قانون یا قانون کا استعمال. چلے پہلے آپ قانون بتا دیجئے پھر قانون کا استعمال بتا. قانون کا استعمال تو بہت سی جگہ پہ بالکل غلط ہوا ہے. مثال کے طور پر قانون درست ہے. ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. مثلا 295B پاکستان میں توہین قرآن ہے, اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ توہین قرآن یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن کو زمین پہ پھینکے یا اس کو آگ لگائے اس اعتبار سے کہ وہ توہین کی نیت سے اس کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا, یہ بتا رہا ہوں, تو اسے 25 سال قید ناقابل ضمانت ہے. یہ توہین قرآن ہے. اچھا, اب کوئی شخص کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے اوپر
ڈیوٹی کے اوپر مامور ہے اور بائی چانس وہاں پہ چند کاغذوں میں کوئی قرآن کا ورقہ بھی آ گیا اور اس سے اوور لک ہو گیا اور وہاں اس نے آگ لگائی، جس طرح پاکستان میں اس طرح آگ لگائی جاتی ہے، اور اس میں ایک ورق جو ہے وہ جل گیا، آدھا جلا ہوا ہے اور آدھا نہیں جلا ہوا، اس طرح کے لوگ بھی اڈیالہ میں گئے ہیں، ان پہ 295B لگی ہوئی، اس 25 سال قانون درست ہے، استعمال غلط ہے، استعمال غلط 295B۔ اچھا، ہم قانون کے اعتبار سے بھی یہ ریزرویشن رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو توہین سے بچانے کے لیے اس کے اوراق کو نظر آتش کرتا ہے تو یہ سیدنا عثمان کی سنت ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ سیدنا عثمان کے دور میں جب قرآن کے مختلف جو نسخے تھے ان میں قرات کا اختلاف ہوا، 7 قرات میں قرآن نازل ہوا ہے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، اس میں جو قریش کی قرات ہے جو نبی الاسلام کی اپنی قرات تھی، سیدنا عثمان نے اس کو ریٹن فارم میں رکھا، باقیوں کو صرف زبانی رکھا، کیونکہ رومنز اور پرشینز نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو عربی نہیں آتی تھی، تو وہ مختلف قرات میں پڑھتے تھے، مثلا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، ایک قرات میں اسے پڑھا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، اب دو مختلف انداز میں پڑھی جانے والی چیزیں، تو سیدنا عثمان نے اپنے دور خلافت میں، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اسے قریش کی قرات میں باقی رکھا اور وہ سارے نسخے ریٹریو کیے جو دوسری قرات میں لکھے ہوئے تھے اور ان کو نظر آتش کیا کہ کل کو کوئی ان کو بنیاد بنا کے کوئی ایسا فتنہ نہ کھڑا کر دے۔ نظر آتش کرنا درست ہے یا دریا برد کرنا درست ہے، کیا ہونا چاہیے؟ سب سے سیف طریقہ ہی نظر آتش ہے، کیونکہ ونس جب آپ اس کو آگ لگاتے ہیں نا تو راکھ بن جاتی ہے، تو توہین سے بچانے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے۔ یہ جو دریا میں کرتے ہیں، یہاں سے واکنگ ڈسٹینس پہ دریائے جہلم ہے، جب پانی کم ہوتا ہے تو آپ دیکھیں آپ کو اس کے کناروں کے اوپر سینکڑوں صفحات نظر آئیں گے، اس کی وجہ یہ کہ جب پانی کم ہوتا ہے تو وہ صفحات باہر نکل آتے ہیں۔ نظر آتش کرنے میں کوئی توہین کا پہلو نہیں، کوئی توہین کا پہلو نہیں ہے، ایز پر صحیح بخاری، ایز پر اسلام، ہاں ایز پر پاکستانی نیشن 100% گستاخی ہے۔ یہاں پہ تو لوگوں نے قتل کر دیا لوگوں کو اس کام کے اوپر۔ ایز پر لا، ایز پر شریعہ غلط نہیں ہے نظر آتش کرنا۔ نظر آتش یہ تو ہو گیا 295B، اب 295C کے بارے میں۔ 295C جو ہے اس میں یہ ہے کہ اسپیسیفکلی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے جس میں توہین کا شائبہ ہو خود سے، یعنی نبی الاسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دے جو توہین کے زمرے میں آتی ہو، کسی کی بات نہ نقل کرے۔ وہ تو قرآن میں نقل ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں پڑھتا ہے، اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے صبح شام پڑھاتا ہے، یہ جادوگر ہے، اس پہ جادو ہو گیا ہے، یہ مجنون ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ سورۃ المنافقون میں یہاں تک آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ جب سب سے عزت والا شخص، یعنی وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا، مدینے میں داخل ہوگا تو مدینے کے سب سے ذلیل انسان کو وہاں سے نکال دے گا، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آیا، اللہ نے فرمایا کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے ہے، لیکن منافقین نہیں جانتے۔ تم نے ہمارے پیغمبر کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ تم سب سے زیادہ عزت والے ہو، اور نعوذ باللہ ان کے لیے تم نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اب یہ اتنے سخت الفاز رپورٹ ہوئے ہیں قرآن پاک میں، اور قرآن سے زیادہ کون نبی کی عزت کی تلقین کرتا ہے؟ قرآن میں تو ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی الاسلام کی آواز سے بھی آپ نے آواز کو بلند نہیں کرتا، آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہو، انظرنا کہو، یا رسول اللہ آپ نظر کرم فرمائیں، ہمارا انتظار کریں، کیونکہ یہودی اس لفظ کو بگاڑتے تھے، راعینا، اے ہمارے چرواہے، تو صحابہ کرام کو کہا گیا کہ آپ نہ اپنا لفظ بدلیں۔ لیکن اب میں یہ جب واقعہ بیان کر رہا ہوں کہ یہودی راعینا کہتے تھے، اے ہمارے چرواہے، تو میں یہودیوں کی یہ کوٹیشن آپ کو بتا رہا ہوں، اور قرآن نے کہا کہ آپ نے نبی الاسلام کو راعینا نہیں کہنا، راعینا تو صحابہ نہیں کہتے، اسی کے لیے ایک محاورہ ہے نا، نقل کفر کفر نہ باشد۔ یہ اچھا، اب جب ہم نان مسلم کے کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں، کرسچنز کے کوسچنز کو ایڈریس کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں پھر اس طرح کی چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے۔ مستشرقین جو ہیں، جو یورپ کے ایسے لوگ جو مشرق کے مذاہب کے اوپر لکھتے ہیں اور دسترس رکھتے ہیں، اس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں یا اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ اس قسم کے جب اعتراضات اٹھاتے ہیں نبی الاسلام کی کثرت ازواج کے اوپر، انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ آپ دیکھیں مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی ہے اس پہ، اور اس میں تو ایسے ایسے الفاظ انہوں نے نقل کیے ہیں، یعنی ریپسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے کفار نے، اس درجے تک دجال کا ورڈ استعمال کیا نہیں، وہ انہوں نے کیا نا۔ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ ساری چیزیں نقل کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر کسی کو شیطان یہ وسوسہ دلائے نا کہ ہم ان کافروں کا
قول کیوں نقل کر رہے ہیں؟ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے اور بتائیں گے کہ یہ الزامات نبی الاسلام کے اوپر انہوں نے جھوٹے لگائے. Now, do we need to bring that all in the spotlight? ضروری ہے کہ وہاں سے لا کے اس کو گلوریفائی کریں. اور گلوریفائی تو ہو چکا ہے بھائی. جب پوری دنیا میں مناظرے ہو رہے ہیں, نبی الاسلام کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے, یہ تو ہم کنویں کے مینڈک ہے نا. ہمارے لوگوں کو انگریزی نہیں آتی. دنیا میں جو ڈیبیٹس ہیں زیادہ تر وہ تو انگریزی میں ہو رہی ہیں, چاہے احمد دیدار صاحب کی ہو رحمہ اللہ تعالیٰ یا ڈاکٹر ذاکر نائک کی حفظہ اللہ تعالیٰ. ہمارے اس کیس میں کئی ایک بکس جو ہیں ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے لینی پڑی ہیں کورٹ میں دکھانے کے لیے. ہم نے آلموسٹ 20 ریفرنس دیے ہیں کرسچنس کی کتابوں سے اور 15 دیے مسلمانوں کی کتابوں سے کہ جو ہم نے نقل کفر کیا ہے یہ واقعتاً ان کے عقیدے ہیں. اور اس سے بڑھ کر دیکھیں, مجھے اڈیالہ میں کرسچن بشپ ملے ہیں. ایک تو میرے بالکل ساتھ تھے جن کی 13.5 سال کی قید تھی, ان کے ساتھ کچھ عرصہ میرا گزرا اور وہ نکلنے کے 3 دن کے بعد فوت ہو گئے 72 ایئرس کی ایج میں. اور ان کے بعد 295C بالکل غلط کٹی ہوئی تھی. ان کا میں نے پورا وہ کورٹ کا فیصلہ پڑھا جو سیشن کورٹ نے دیا تھا, اس میں واضح لکھا ہوا تھا کہ ان سے کوئی ثابت نہیں. ان سے کیا, ان کی کوئی اسسٹنٹ تھی, اس کا بھی کوئی موبائل تھا, اس کا بھی کوئی ٹیکسٹ تھا, اس ٹیکسٹ کا بھی فورینسک نہیں ہوا ہوا, کسی دوسرے نے اس کی تصویر اتاری ہوئی ہے کہ اس نے, وہ تو کسی کے موبائل سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. اور جج نے لکھا کہ توہین تو ثابت نہیں, لیکن میں پبلک پریشر کی وجہ سے ان کو سزائے موت سناتا ہوں. اور جا کے ہائی کورٹ میں فارغ ہوئی, لیکن 13.5 سال اس بندے کی زندگی کے چھین لیے.